سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں موت کی کیفیت جو ہے، موت کی حقیقت جو ہے اگر تمہیں بتا دی جائے، لوگوں سے فرما رہے ہیں، اپنے دور کے لوگوں سے فرما رہے ہیں، فرمایا موت کی حقیقت اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم کھڑے کھڑے ایسے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جایا کرتا ہے۔ یہ غریب نواز فرما رہے ہیں، غریب نواز کے ڈنکے بجانے والوں، غریب نواز کا عرس منانے والوں، غریب نواز کے نام لیواؤں، یہ غریب نواز فرما رہے ہیں موت کی حقیقت تمہیں نہیں پتا ہے، مرنے کی تکلیف تمہیں نہیں پتا ہے، اس منزل سے گزرنا ہے، بلکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، موت کی حقیقت جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو تو اس طریقے سے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، آقا کا فرمان ہے۔ پھر یہ فرمایا اگر موت کی حقیقت جانوروں کو پتا چل جاتی تو جانوروں کا گوشت تمہیں کھانا نصیب نہ ہوتا، اس لیے کہ کوئی جانور پر گوشت ہی نہ ہوتا، جانوروں پر گوشت نہ آتا۔ اللہ اکبر، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے، اس راستے سے ہمیں گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اس آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ آیہ کریمہ کا آغاز بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے، اس کا اینڈ بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اب بتائیے قبر کے احوال کیا ہیں، قبر کے حالات کیا ہیں۔ اللہ اکبر، اب کسی کو گارنٹی ہے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی؟ حضرت سیدنا امام حسن البصری جو مولا علی کے مرید بھی ہیں، مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں اور اتنے عظیم محدث اور عالم اور امام ہیں، جب مولا علی بصرہ تشریف لے گئے تو مولا کائنات نے فرمایا سب کے ممبر ہٹا دو، صرف ایک آدمی کا ممبر رہے گا، کسی کو خطاب اور بیان کرنے کا حق نہیں ہے سوائے حسن بصری کے، اگر کوئی نصیحت کر سکتا ہے تو وہ صرف حسن بصری نصیحت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسن بصری کون ہے؟ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں، لیکن اب سنیے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیا تھا۔ وہ امام حسن بصری جو سینکڑوں رکعت رات کو نماز پڑھتے تھے، وہ امام حسن بصری کبھی کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، وہ امام حسن بصری جو پیدل چل کر حج کو جایا کرتے تھے، وہ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں ذرا غور سے سننا میرے بھائیو، توجہ فرمانا، امام حسن بصری کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے کہ جہنم کے اندر ایک آدمی ہوگا جو سب سے آخری میں نکلنے والا ہوگا، سب سے آخری میں جو بندہ جہنم سے نکلے گا، اللہ اکبر، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں جب سے میں نے سنا کہ ایک بندہ ہے جو سب سے آخری میں جہنم سے نکلے گا تو کہتے کاش کہ وہ بندہ میں ہی ہوتا، کاش کہ وہ بندہ، توجہ کیجئے گا بہت دھیان سے، اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں تو بڑا آپ کا احسان ہوگا، کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بیان آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر بیان چاہیے تو مل جائے گا، آپ کو نئے سرے سے کوئی ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخری میں جو بندہ نکلے گا وہ بندہ فلاں فلاں ہوگا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں تمنا کیا کرتے تھے، کون؟ مولا علی کے خلیفہ۔ ذرا غور تو کریں، مولا علی کے چند ہی خلفاء ہوئے ہیں، میرے اپنے علموں کے مطابق مولا کائنات کے تقریباً 4 یا 5 خلفاء ہیں، ایک سیدنا امام حسن بصری ہے، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے،
ایک حضرت کمیل ہے. ان چاروں کو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کسی کی تحقیق میں ہو تو الگ بات ہے. یہ 4 خلفاء مولائے کائنات نے 4 لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. یہ طریقت والی خلافت جس سے سلسلے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. اور پھر امام حسن کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ طریقت کا بظاہر آگے نہ بڑھا، حضرت کمیل کے ذریعے بھی طریقت کا سلسلہ کوئی آگے نہ بڑھا. اب طریقت کا سلسلہ آگے بڑھا تو 2 خلفاء سے، ایک امام حسین شہید کربلا کی ذات ہے اور ایک سیدنا امام حسن البصری کی ذات ہے. اب غور کیجئے میرے بھائیوں، امام علی کا خلیفہ، مولائے کائنات کا خلیفہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خلیفہ، غوث پاک کے پیروں کا پیر، غریب نواز کے پیروں کا پیر، کیا تمنا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جہنم سے جس آخری بندے کے نکلنے کی بشارت دی ہے کہ سب سے آخری میں فلاں بندہ نکلے گا، امام حسن بصری کہتے کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا. تو لوگوں نے کہا آپ جہنم سے نکلنے کی تمنا کر رہے ہیں. فرمایا اسی لیے تو تمنا کر رہا ہوں کہ حضور نے گارنٹی دی کہ وہ جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا، مگر نکلے گا تو صحیح، مگر میرے لیے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حسن جہنم سے نکل سکے گا کہ نہیں نکل سکے گا. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندو، آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جنتی یا جہنمی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکو گے. زمین کے اوپر جنت ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخرت کی جنت ہے. جو زمین کے اوپر جنت ہے اسے مسجد کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر جو حقیقی جنت ہے وہ تو ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والوں، جب زمین کے اوپر کی جنت تک پہنچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو پھر وہ حقیقی جنت تک تمہیں کون پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ، ارے یہ دنیا کی جنت میں جانا ہمارے اختیار میں بظاہر دے دیا گیا ہے وقت. اب بتاؤ جو اپنے محلے کی جنت تک نہ جا سکے وہ عرش اعظم کی جنت میں کیا جا سکیں گے؟ ہمارے پاس ہے ٹائم، ہمارے پاس ہے وقت، اور پھر لوگوں کو کہو تو برا لگتا ہے. میں یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ سب کو کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا، اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی اور اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی. یہ صرف خواب و خیال ہے. جب تک کہ دامن شریعت نہیں پکڑو گے اس وقت تک کہ کسی کو جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے. یاد رکھنا، بلکہ سب سے پہلے شریعت کا دامن ہاتھ میں آئے گا تو ہی سبوں کا دامن ہاتھ میں آئے گا، اور شریعت کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کا دامن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. مرنا ہے، مرنے کو بھول چکا ہے انسان، اسی لیے وہ گناہ کر رہا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے طویل گفتگو کی بجائے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو تبصرے کے ساتھ پوری کر دوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنت بہت مشکل ہے، یہ بھی نہیں کہتا. یقیناً میرا اللہ جس سے راضی ہو جائے، اگر کتے کو پانی پلانے سے بھی وہ راضی ہو جائے تو بھی جنت عطا کر دے، اور جنت نہ دینا چاہے تو ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کو مردود قرار دے. یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائیو، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، جو اپنے آپ کو یقینی طور پر جنتی مانے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. یاد رکھنا، اپنے آپ کو حتمی اور یقینی طور پہ کبھی جنتی مت سمجھو، امید بھی کرو، خوف بھی کرو. خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، اگر اللہ اکبر ہزاروں سال کا عابد جب جہنمی ہو سکتا ہے، معلم الملائکہ کہلانے والا اللہ اکبر جب جہنم کا کتا بن سکتا ہے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہمارا تو وضو بھی درست ہے کہ نہیں، ہمارا تو غسل بھی درست ہے کہ نہیں، ہمیں کلمے کے ترجمے بھی یاد ہے کہ نہیں، ہمیں صحیح قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں. بتاؤ اپنا کیا حال ہوگا. اگر رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو تو یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ آخرت حق ہے، اللہ فیصلہ
کرے گا اور ضرور فیصلہ کرے گا. اور فرماتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وہاں کسی کا کچھ نہیں چلنے والا. تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. اب یاد رکھنا، اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا. کفن چور اچانک بدلا، روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا. اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا. بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے، اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں. بزرگ نے کہا پھر توبہ کر، لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج 5 قبریں کھولی تھی اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی، بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا. اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے. وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے. یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے، سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے. اللہ اکبر جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آنکھ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی او بھاگنے والے، کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آنکھ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اچانک آواز آئی سن لے یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آنکھ بھڑکا دی گئی. اللہ اکبر آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا. یہ اس کے 2 جرائم تھے. یہ سناٹا قبرستان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبرستان کے سناٹے سے دھوکے میں آنے والوں اندر سکون نہیں ہے، اندر سناٹا نہیں ہے. یا تو کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے یا تو کوئی جہنم کا کتا بن رہا ہے. بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر 2 گناہ، ایک تو نشہ کرتا تھا، ایک تو زنا کرتا تھا، یہ 2 گناہ اس میں موجود ہیں. اللہ اکبر چہرہ قبلے سے پھر گیا، منہ سور اور بندر کی طرح ہو گیا. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اگر چہرے پہ معمولی سی پھنسی آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں. آج کاسمیٹک آئٹم پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے اتنا کسی پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے. انسان کھانے کے معاملے میں ہلکی غذائیں لے رہا ہے لیکن کاسمیٹک آئٹم مہنگے خرید رہا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے. دنیا کی خوبصورتی کے مت والو، کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا. میری قوم کے جوانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے. میں زیادہ نہیں، ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو حیرت
حیرت ہو کہ نشہ کتنی دردناک چیز ہے۔ حضرت امام مالک الدینار کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، عالم محدث اور فقیہ تھا، مرا تو کافر ہو کے، عالم محدث اور فقیہ کافر ہو کر کے مرا۔ اللہ کی پناہ، بولو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ ایمان پر خاتمے کی گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا۔ نمازیں کتنی پڑھ لو، روزے کتنے رکھ لو، کوئی گارنٹی نہیں ہے ایمان پہ خاتمے۔ جب اللہ اپنی خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے، نبی کا سگا بیٹا کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کی بیوی کافر ہو کے مر سکتی ہے۔ اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا سگا چچا کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں تو کلمہ بھی نہیں یاد، ہم نے تو پوری زندگی کبھی فجر کی نماز میں مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے نبی کا بیٹا، وضاحت کر دوں تاکہ جنہیں نہیں پتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے مرا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کافر ہو کے مری، ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر کافر ہو کے کفر پہ مرا، کفر پہ۔ غور کیجئے اللہ کے بندو، غور کیجئے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اور اس کی شان دیکھو۔ اگر وہ خفیہ تدبیر کرنے پر آئے تو آزر کی شکل میں نبی کے سگے چچا کو کفر پہ موت دیتا ہے، اور اگر وہ کرم کرنے پر آئے تو ابو جہل جیسے کافر کے بیٹے کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اس کی شان دے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر کے رکھو اور ایمان پر خاتمے کی فکر کیا کرو۔ مالک الدینار کہتے فقیہ محدث عالم کافر ہو کر کے مرا، کافر ہو کر کے مرا۔ میرا دوست تھا، مجھے بڑا قلق تھا، تکلیف تھی، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا۔ میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے دکھا دے وہ بندے کا حال، یہ کافر کیسے، یہ کیسے کافر ہو گیا، یہ کیسے کافر۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے اس کو قسم دے کر کہا سچ بتانا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا۔ اس نے کہا مالک مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ تو اچھا نہیں ہو سکتا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک عیسائی حکیم مجھے ملا، اس نے کہا تو اچھا تو نہیں ہوگا لیکن ایک ایسا نسخہ جانتا ہوں، اگر تو اس کو استعمال کر لے اچھا تو نہیں ہوگا مگر تیری بیماری اس سے کچھ کم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا بطور دوا شراب پی لیا کر، تیری بیماری دب جائے گی۔ تو وہ محدث، وہ فقیہ کہتا ہے کہ میں بطور دوا سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا شراب کا پی لیا کرتا تھا، تو دوا کے طور پر سال میں ایک بار میں شراب پیتا تھا، بس اسی وجہ سے میری زبان پہ کلمہ نہ آیا اور مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میری قوم کے وہ نوجوان کہاں ہیں، اللہ اکبر، جو نشے میں ڈوبے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر دوا کی نیت سے ایک کٹورا کوئی بڑا محدث عالم اور فقیہ شراب پی لے بیماری کو دبانے کے لیے تو وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے۔
जो तो पिकनिक पॉइंट पर जाकर नशा करते हैं, जो रोजाना नशा करते हैं, जो अल्लाह अकबर नए साल के नाम पे नशा करते हैं, जो शादियों के मौके पर नशा करते हैं, जो अल्लाह अकबर गली कूचों में नशा करते हैं, जो टेंशन के नाम पे नशा करते हैं, उनका क्या हाल होगा? तो वो कफन चोर कहता है, उसका मुंह जो किबले की तरफ फिरा था, मुंह सूअर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गया था, उसका जुर्म क्या था? नशा। और दूसरा जुर्म क्या था? जिना। जिना के मुतालिक ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना हया के पर्दे में नाजायज तौर पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पूरे करने को जिना कहते हैं। और ये जिना क्या है? इतना सुन लो, हुजूर गरीब नवाज सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं, गरीब नवाज कहते हैं जब कोई जिना करता है और जिना करने के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल के जितने कतरे उसके बदन से टपकते हैं, हर कतरे के बदले में एक एक साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले में एक साल का गुनाह। कितने कतरे टपकते हैं गुस्ल के बाद, जरा तसव्वुर में तो लाओ। और जितने कतरे टपकते हैं उतने ही शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन क़यामत तक जितने पाप और जराइम करेंगे उन सब का गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा, जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। और एक बात मुझे और यहां याद आई, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो जिना करते हैं अल्लाह उनको लम्हे के बदले में सदियों की सजा देता है। वो इस तरह से कि जिनाकारों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी लूली अंधी औलाद पैदा करता है, ताकि ये अपनी नस्लों को देख देख कर बार बार दुखी हो। हालांकि हर एक के घर में ऐसा नहीं, लेकिन 99% लोगों के घर में ऐसा ही होता है जिना की वजह से। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी के घर में ऐबी औलाद देखो तो उस पर शक करने लगो कि ये बदकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। 1% लोगों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद इसलिए देता है ताकि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको मकबूलियत अता करे। तो याद रखना, जरा गौर कीजिए, आज गंदी फिल्मों की वजह से, जिना की फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से आज हमारे लड़के और लड़कियां जिना को फैशन समझ रहे हैं। लेकिन मैं उनके सामने ये बात रख दूं, कब्र में जाना है, कब तक जमीन पे दंदनाते फिरोगे, कब तक जमीन पर पाप करोगे, कब तक अल्लाह के गजब को दावत दोगे, कब तक उसके गजब को चैलेंज करते रहोगे। याद रखना, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिना करने वालों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाए। जहन्नम की आग की कमीज। अगर हम पर गीजर का किया हुआ गर्म पानी भी डाल दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये रसूलुल्लाह का फर्मान, ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, सियासी लीडर नहीं कह रहे, कोई मुकर्रिर का की बात नहीं है कि तुम हंस के टाल दो। जिना करने वालों के कान तक ये आवाज पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। और इतना ही नहीं, हदीस पाक में तो यहां तक आया, जिस उज़्व से उन्होंने जिना किया होगा उस पर जहन्नम के हथौड़े बरसाए जाएंगे। इसी पे बस नहीं, सैयदुल मासूमीन काने हया जाने हया वजह तखलीके हया मुस्तफा जाने रहमत ने यहां तक फरमाया, जिना करने वालों की शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। क्या बनेगा उन लोगों का? आज फिल्में देखकर जहां लड़के बुराई की तरफ आमादा है, वहीं पर लड़कियां भी बुराई की तरफ। इसको जिना को आज फैशन का नाम दिया जा रहा है, जिना को आज दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। और सुन लो, जिना करने से 3 मुसीबतें पहले आती है। नंबर 1, रिस्क घटा दिया जाता है। नंबर 2, उम्र घटा दी जाती है। और नंबर 3, चेहरे पर लानत बरसती है। लानत, जाओ कितने ही कीमती क्रीम अपने चेहरों पे लगा लो, वो लानत का खात्मा कभी क्रीम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह से डर के कोई जिना छोड़ दे, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे। और अल्लाह के खौफ से जो चेहरे चमकते हैं वो जमीन
کے اوپر بھی چمکتے ہیں، وہ جنازے کے اندر بھی چمکتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی چمکتے ہیں، اور میدان محشر میں خدا سے ڈر کر جنہوں نے گناہ چھوڑا ہے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ میری قوم کے جوانوں، میری قوم کے جوانوں، چاہے بچیاں ہو یا بچوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے۔ جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو۔ یہ آج فیشن بن چکا ہے، مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جو وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی؟ یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ سید المعصومین، جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں۔ تو فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم، سیریل، یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا بھی، سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا، حسین تیری ماں بہت نیک،
किसी ने इमाम हुसैन से कहा तेरी माँ बहुत नेक थी। मैं वल्लाह तूने सच कहा, क्योंकि जब मेरी माँ का विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, सिर्फ 7, सगा बेटा, दूध पीने वाला बेटा। इमाम कहते हैं जब मेरी माँ का विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का था। उस 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को बगैर दुपट्टे के कभी नहीं देखा। मेरी माँ का दुपट्टा कभी सर से हटा हुआ मैंने नहीं देखा, यानी मैंने अपनी माँ के बाल कभी नहीं देखे। 7 साल का बेटा हुसैन जैसा शहजादा भी कह रहा है मैंने अपनी माँ के बाल सर के कभी नहीं देखे। मेरी माँ इतनी नेक थी कि 7 साल के बेटे ने भी उनके सर के बालों को नहीं देखा। और दुपट्टा क्या था? दुपट्टा क्या? पेबंदों का मजमुआ, पेवन का मजमुआ। एक दिन दुपट्टा इतना फटा दुपट्टा कि सैयदा पाक का दुपट्टा ओढ़ने के काबिल न रहा। बहनों की तवज्जो, आप सबकी भी तवज्जो। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत की बात करते? सिर्फ हाथ चुमना अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले, सिर्फ नारे हैदर लगाना यही मोहब्बत अहले बैत नहीं। सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर चंद रसूमात अदा करना यही मोहब्बत। असल मोहब्बत अहले बैत तो उनके किरदार और उनके अकीदे और उनके नजरियात को अपनाना है। मैं अपनी बहनों की तवज्जो, हर शादी के अंदर औरतें मेकअप करके जा रही। मेरी बहनों, मेकअप करने की इजाजत है मगर शादी के लिए नहीं, शौहर के लिए। मेकअप करके वलीमे में जाने की इजाजत नहीं है, शौहर के लिए मेकअप करने की इजाजत है। मेकअप मना नहीं है। औरतें सज धज के बाजार में जा रही, जहन्नम में जाओगी। किसी का कुछ नहीं, मौलवी का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मौलवी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। आका फरमाते हैं जो औरत सिर्फ खुशबू लगा के घर से निकलती है, आका इरशाद फरमाते हैं और उसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें कयामत के दिन जानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। बच्चियां कॉलेज में सज धज के जा रही है, संवर के जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं जो औरतें सज धज के घर से निकलती है कि लोग उसको देखें, कयामत के दिन उसकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जाए। मैं तो औरतों को देखता हूं तो मुझे इतना तरस आता है कि जो औरतें सिर्फ डांटने पे रो पड़े, ये अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर पाए। औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है डांटने पे। मैंने कई बार तजुर्बा किया कि कभी बदबू की जगह से गुजरना हो रहा है तो मर्द नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन बदबू औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है, अल्लाह इनकी नजाकत को और बढ़ा दे। इतनी नाजुक मिजाज कि मर्द बदबू में नॉर्मल चलते औरत फौरन कपड़ा रखती है। मुझे बताओ मेरी बहनों, हंसने की बात नहीं, जब तुम गटर की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो तुम जहन्नम की बदबू कैसे बर्दाश्त कर पाओ? जब तुम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो वो बड़े बड़े वो हथौड़े जो जहन्नम में अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं, हदीस पाक में आता है जहन्नम का हथौड़ा इतना बड़ा है कि तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी उस हथौड़े को उठा नहीं सकते, जिससे अजाब दिया जाएगा जहन्नमियों को। ये हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात दूर निकल गई, मैं बात समेटते हुए क्या अर्ज कर रहा था। सैयदा कायनात का दुपट्टा इतना फट गया एक दिन, इस्तेमाल के काबिल न रहा। तो मौला अली ने वो दुपट्टा देखा तो कहने लगे सैयदा आपका दुपट्टा इतना फट गया है कि ये पहनने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बात भी बड़ी है, इतना दुपट्टा फटने के बाद भी सैयदा ने मौला अली को नहीं कहा कि मुझे दुपट्टा ला कर दो। मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा जैसी औरत कयामत तक पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं की, पूरी जिंदगी मुझसे कोई कुछ नहीं मांगा। मौला अली कहते हैं पूरी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी फरमाइश नहीं की, इसलिए कि फातिमा मांगने वाली का नाम है ही नहीं, फातिमा तो देने वाली का नाम है। इसलिए कि हमारे मसलक में ये है, हमारे मसलक में ये है कि जब सैयदों को शजरों से न पहचाना जा सके
मलत हो जाए और हर कोई साहिब शजरा बनने लगे तो सूफिया कहते हैं जब सैयदों को शजरों से न पहचाना जा सके तो दो चीजों से उन्हें पहचानना, या तो उनकी सखावत से पहचानना या तो उनकी माफी की आदत से उनको पहचानना। अरे जब सैयद इतना देता है तो सैयदा के देने की शान का हालत क्या होगा। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले है करीमों की लजपाल घराना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सैयदाए कायनात। अरे जिसके बेटे इतना देते हैं कि लोग ले लेकर कहते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आलात। नैनवा वालों, ये कितने नंबर का बेटा है सैयदा का, कितने नंबर का बेटा है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा कासिम, उनके बेटे सैयद मोहम्मद इदरीस, उनके बेटे सैयद इब्राहिम, उनके बेटे सैयद अब्दुल अजीज और उनके बेटे सैयद अब्दुल अजीज के सैयद नजमुद्दीन, उनके बेटे सैयद गयासुद्दीन और उनके बेटे सैयदना मोइनुद्दीन गरीब नवाज। जब इतने बाद का बेटा इतना सखी है तो उसकी ऊपर की दादी कितनी सखी होगी। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले है करीमों की लजपाल घराना है। और भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। जमाने में जो कुछ खैरात बट रही है वो सैयदा की चक्की चल रही है तो खैरात बट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाते मौला कभी फरमाइश नहीं की सैयदा ने, कुछ फरमाइश, कभी फरमाइश। आज तो औरतों का हाल ये हो गया, हर शादी पे नया ड्रेस चाहिए। नहीं है, पड़ोसन को मिला मुझे भी चाहिए, इसको मिला। मेरी बहनों, ड्रेस और जेवर के चक्कर में तो तुम तबाह हो। आखिरत की फिक्र करो। ड्रेस तो नचनियों को और जेवर तो नचनियों को भी मिल जाते, कब्र की फिक्र कब करोगी। मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, कब्र की फिक्र कब करोगी। फरमाया कभी सैयदा ने फरमाइश, बल्कि बात पे बात निकलती है। सोहेल बापू ने जिक्र छेड़ा सैयदा का तो बात पे बात निकली तो एक बात मुझे याद, इतनी भी फरमाइश कभी नहीं की कि आज घर में आटा नहीं, आज तेल नहीं है घर में, कभी नहीं की। अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस तरफ बात चली गई है तो मैं उस तरफ पेश करूं, आपको पता चलेगा। जरूर। मौलाए कायनात जंग में मसरूफ थे, जंग की मसरूफियत थी। तवज्जो अर्ज कर सकता हूं ना? जी जी। आप थक तो नहीं गए ना? सर्दी में मुझे डर लगता है कि मैंने जल्दी गुफ्तगू खत्म करना, उसकी वजह यह है कि हुजूर की उम्मत का ख्याल करना हम पे लाजिम है। जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है लोगों का ख्याल करके, अल्लाह, तो तकरीर क्यों लंबी करें। मौसम अच्छा होता है तो फिर हम भी खुलते हैं, लेकिन ठंडी का मौसम में बूढ़े बच्चे सभी हैं। बहरहाल चलें, बात अब मैं एंड की तरफ ले जाते हुए करूँ। मौला अली जंग के माहौल में है, जंग की मसरूफियत है, और जंग की मसरूफियत में इतने बिजी हो गए। जाहिर सी बात है, जंग की मसरूफियत कोई मामूली तो नहीं होती ना, जंग की मसरूफियत। और फिर मौला अली जंगजू आदमी, बहादुर आदमी, ऐसा बहादुर कि मेरे आका ने कहा ला फता इल्ला अली, सुभान अल्लाह, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह बहादुर कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं। बेशक बेशक। जिसकी तलवार की नबी चाहे वो माँ सुभान अल्लाह तारीफ करे, और जिसकी बहादुरी की फिर वो बहादुर तो फिर इतने बहादुर थे मौला मुश्किल कुशा, इतने बहादुर कि अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा का हाल ये कि अगर किसी के पैर पर पैर रख दे हटा नहीं सकता बंदा। अल्लाह, बड़े बहादुर थे, बड़ी बहादुरी थी, अल्लाह ने बहुत बहादुरी थी। इतने बहादुर थे मौला मुश्किल कुशा पाक के 70 लोग जिस वजन को न उठा सकते थे, मौलाए कायनात उसको एक हाथ में उखाड़ लेते। सुभान अल्लाह, उखाड़ा फेंका। बहादुरी उनका अपना अंदाज था। इतने बहादुर थे
کہ جس کو جہنم تک پہنچاتے تھے ٹیڑھا ترچا نہیں کاٹتے تھے، وہ برابر برابر کاٹتے، اللہ اللہ یعنی اس میں بھی مولا علی حیدر بہرحال تو مصروف رہے، اور مصروفیت میں تقریباً ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزرا، اور ایک ہفتے کے بعد جب راحت ملی تو مولا پاک گھر میں آئے اور سکون سے بیٹھے، تو سیدہ سے پوچھا کہ 7 دن کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہے تو دل چاہتا ہے کہ آج کچھ کھائیں، آج کچھ کھائیں، کیا پکایا تم نے؟ سیدہ نے کہا کہ 7 دن ہے، 7 دن سے گھر میں اللہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، جواب دیکھیں ذرا، اچھے باپوں کی اچھی تربیت ایسے جملے نکالتی ہے، بے شک جس کا بابا جانوروں کو بے مثال بنا دے، واہ قصوہ اور یافور جہاں پہنچ کر مؤدب ہو جائیں، بے شک اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی ہوگی، ہیں؟ جس کی نگاہ انسان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے، وہ نبی کا بدعہ، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، کیا شان کا مالک ہو۔ حضور کسی کو ایک بار گود میں لے لیں وہ بے مثال ہو جائیں، حضور جس کو روز روز رات و دن ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سینے سے لگائیں، اپنی زبان چسائیں، خود ان کو بوسے بھی دیں، ان کو چومے بھی اور سونگھے بھی، اس سیدہ کی شان کو کون بیان کرے، کتنا بیان کرے۔ لیکن جواب کیا خوبصورت ہے۔ آج کل تو عورتیں ناشکری، گھر میں یہ نہیں وہ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں کبھی خوش نہیں ہوں، یہ ہے وہ، ناشکرا پن مت کرو، یہ جہنم کی نشانی اور جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ سیکھو، دین سیکھو۔ 7 دن سے اگر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، وہ عورت کیسا مہا بھارت مچائے گی گھر میں۔ لیکن یہ سیدہ کی شان ہے، شوہر 7 دن کے بعد پوچھتا ہے، تو کہا 7 دن سے گھر میں اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ گئے کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، رحمتیں بس اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا شہزادوں کا کیا؟ کا روزانہ بہلاتی تھی اور پانی پلا کر کے سلاتی۔ کربلا میں بھوک اسی لیے ڈگمگا نہ سکی کہ وہ پہلا اتفاق نہیں تھا بھوکے اور پیاسے رہنے کا، بچپنے سے تربیت ہو رہی تھی۔ بے شک بے آپ شک کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف میں پہلا دوسرا روزہ لوگوں کو بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی نا۔ جس کو عادت ہو اس کو بھوک اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ اور علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں لرزے؟ میں نے کہا جو اپنے باپ علی کی شہادت دیکھ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیسے ہل جاتا؟ اس لیے کہ جس کو باپ کی شہادت نہ ہلا سکی اسے بیٹے کی شہادت کیسے ہلا سکتی؟ بے شک یہ مزاج دیا گیا، مزاج دیا گیا۔ بہرحال تو بچوں کو بہلاتی رہی، سلاتی رہی، پانی پلا پلا کر 7 دن ہوئے۔ اچھا اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، سن لیں یہ گھر ہے ان کا، اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، اب تو ایک کام کرتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، دعا کرو کچھ کام مل جائے تاکہ میں کم سے کم 2 درہم کما سکوں۔ مولا علی مانگنے نہیں جا رہے، قرضہ مانگ لو، اس سے لے لو، اس سے نہیں 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 نہیں، وہاں بھی ہے کہ چلو میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ کام دھام کر لیتا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنا مال اتار رہے ہیں۔ مولا علی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے کہ میں تمہارا سامان اتار دوں، کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا کہ اگر اے جوان، وہ پہچان نہیں سکے، اے جوان اگر تو نے ہمارا سامان اتار دیا ہم تجھے 2 درہم دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، فٹافٹ سامان اتار دیا، اس میں گھنٹوں بیت گئے، اتنا سامان اتارا۔ 2 درہم انہوں نے دیا، 1 درہم کا کسی کے دروازے پر گئے دستک دی، اور 1 درہم کا آپ نے سامان خریدا، آٹا واٹا جو بھی تھا، اور 1 درہم الگ سے رکھ لیا تاکہ ایک صبح کسی فقیر کو صدقہ کریں گے۔ 2 کمایا، اس میں سے بھی 1 صدقہ کرنا ہے، اور 1 لیا، لائے
اتنے ٹائم میں سیدہ نے چولہا جلایا. سیدہ جب چولہے میں پھونکتی تھی نا تو چولہے کا گرد و غبار سر پر اور چہرے پر آتا تھا. اور عورتیں جانتی ہیں کہ جب چولہے میں پھونکو تو واپس ذرات آتے ہیں. یہ سیدہ کا گھر تھا. پھونک رہی ہے, جلا رہی ہے. روٹی بنائی تو روٹی کتنی بنی؟ 3 روٹی بنی. اس میں جتنا آٹا آیا تھا ایک درہم میں 3 روٹی بنی. ایک روٹی مولا علی کو رکھ دی, ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں شہزادوں کو رکھ دیا, اور ایک روٹی اپنی کنیز کو دے دیا. ایک روٹی کنیز کو دے دیا. اور جب مولا کائنات کھا چکے, فرمایا کہ تم نے کھایا؟ کہا کہ 3 ہی روٹیاں بنی تھی نا, ایک آپ کو دے دی, ایک میں سے 2 ٹکڑے کر کے شہزادوں کو کھلا دیا, اور کنیز کا بھی حق تھا اس کو, تو آپ, میں نے پانی پی کر کے میں نے صبر کر لیا. اللہ یہ 8واں دن, 8واں سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو طلاق کی نوبت آئے گی, اور سیدہ کو دیکھ کر زندگی گزارو گی تو تمہارا گھر جنت نشان بن جائے گا. بے شک. سیدہ پاک دوپٹہ اتنا پھٹا, اسی پہ بات آگے چلی تھی, بات کو پوری کرتے ہیں. دوپٹہ اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا, تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ تمہارا دوپٹہ پھٹ گیا ہے, یہ پہننے کے قابل نہیں رہا ہے. کہا کہ ہاں میں بھی محسوس کرتی ہوں. تو کہا تمہارے ابا جی سے طلب کر لو, وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں. سیدہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ حیا آتی ہے نا ابو سے مانگنے کے لیے. اللہ. سارا جہان جس سے مانگتا ہے کہتے ہیں حیات, چلو ہم چل کر تمہاری سفارش کرتے ہیں. گئی ہیں, جانے کا کیا تھا, بازو میں ہی گھر, ابھی بھی بازو میں ہی ہے. مسجد نبی میں 2 ہی حجرے بچے ہوئے, باقی سب ختم ہو گئے. ایک تو سیدہ کا حجرہ ہے اور ایک تو سیدہ عائشہ کا, دونوں حجرے, ابھی بھی 2 حجرے موجود ہیں. جو ہم تالا دیکھتے ہیں جہاں دروازہ ہے حضور کے, حضور علیہ السلام کے مزار میں جانے کا جو دروازہ ہے, جو دروازہ ہے سیدہ کے حجرے میں لگا ہے. یعنی ابھی بھی حضور بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں بھی میرے پاس آنا ہو. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرے تکبیر. اس عالم ظاہر میں بھی اگر میرے گھر میں آنا ہو تو سیدہ کے یہاں سے ہو کر کے آؤ. یعنی اب بھی کوئی منکر, گستاخ رسول, بدعتی, کیسا ہی سڑے ہوئے عقیدے والا, اگر حکومت سے اجازت لے کر حضور کے حجرے تک جانا چاہیں تو حضور کے حجرے تک جانے کے لیے دروازے سیدہ سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے ارے جب ظاہر میں سیدہ کے در کے بغیر میرے گھر میں نہیں آ سکتا تو حقیقت میں آل رسول کا دامن چھوڑ کر رسول تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو سرکار نظمی نے بھی کہا تھا ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل. غور کریں, سیدہ پھر سیدہ ہے, سیدہ پھر سیدہ ہے. حضور کے پاس آئے, آنے کے بعد مولا نے کہا آقا فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں. آقا نے فرمایا ابھی, حضور کا انداز دیکھ, ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے, میں اپنی بیٹی کو کچھ کیسے دے دوں. البتہ اس وقت میں فاطمۃ الزہرا کو, چونکہ بظاہر اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے جاؤ اور اسی چمڑے پر فاطمہ کے دوپٹے میں پیون لگا لو. 16 ٹکڑے کپڑے کے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا, اور وہ اونٹ کا چمڑے کا جو پیون تھا وہ بالکل سر پہ آتا تھا. جب وہ پیون لگا کر کے اوڑا ہے دوپٹہ, حضور آ گئے. بہرحال باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے. واہ. باپ کتنا بھی سخت دل ہو بیٹی سے پیار کرتا ہے, اولاد سے پیار کرتا ہے. جس کا بابا رحمت للعالمین ہو, ساری کائنات کے لیے, سارے عالمین کے جو رحمت بنا کر بھیجا, وہ بیٹی پہ کتنا مہربان ہوگا. جس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بتائی اور بچائی ہو, وہ اپنی شہزادی پہ کتنے مہربان ہو. جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا کہ دوپٹے میں 17واں پیون چمڑے کا ہے, اونٹ کے چمڑے کا, آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے اور رو پڑے.
حضور کو دیکھ کر کے مولا علی بھی روئے, مولا علی کو دیکھ کے سیدہ بھی روئی. تو سرکار نے میں رونا نہیں, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو, کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں. سبحان اللہ. میں اپنی بہنوں سے کہنا, آج جو زنا بڑھ رہا ہے, زنا اور بدکاری, بے پردگی, اس میں مہن کردار ادا کر رہی ہے. عورتیں پردے میں رہیں اور مرد اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں. تو پہلی وجہ وہ کفن چور بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں جو منہ پھرا ہوا ہے سور اور بندر کی طرح ہے, اس کی پہلی وجہ تھی یا تو وہ شراب پیتا تھا یا تو زنا کرتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا جی نہ بھرا, ڈرا تو تھا لیکن میں نے سوچا چلو بھائی کچھ کمانا تو ہے, تو دوسری قبر کھودی. جب میں نے دوسری قبر کھودی تو میں نے دوسری قبر میں ایک اور بھیانک منظر دیکھا کہ میت سور کی طرح ہے اور جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا, میں تو وہاں حال یہ تھا کہ اس سے بھیانک منظر, سور کی شکل میت کی, اور وہ بھی زنجیروں کے اندر, جہنم کی آگ کی توق اور اس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو جب میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی, سنتا جا. یہ بھی دو گناہ کرتا تھا, ایک تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور یہ حرام روزی کماتا تھا, اس لیے اس کا یہ حال کیا. جھوٹی قسم, جھوٹی قسم. آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں, میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ, جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دیتا ہوں اور ان پہ لعنت کرتا ہوں. آج قسم کوئی معنی نہیں رکھتی لوگوں کے لیے, جھوٹی قسم. تو میں یہ جھوٹی قسم کھاتا تھا, اور یوں بھی سچی قسم بھی مت کھایا کرو جب تک جان, عزت اور مال پہ بننا ہے. مت کھاؤ قسمیں, کیونکہ جو بات بات پہ قسم کھائے اللہ اس کی روزی میں گھٹوتی لاتا ہے, اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھاتے ہیں. اور پھر دوسرا گناہ حرام کمائی. آج حرام, سود, جوا, شراب کے دھندے, جوے کے دھندے, نشے بیچنے کے دھندے مسلمانوں میں بہت عام ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا بے غیرتی کی لعنت ہے. ایم ڈی مسلمان بیچ رہا ہے, شراب کے دھندے مسلمان, سود مسلمان, جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. پھر بھی لوگ سود کا دھندا کر رہے. نشہ بیچ, میں نشہ بیچنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا تم نشہ بیچتے وقت اپنے بچوں کو بھول جاتے ہو؟ نشہ نہیں بیچ رہے ہو, موت بیچ رہے ہو, موت. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے, مال ہی سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں دیکھ لو دنیا کا انجام. ارے حلال کمانے والے اپنی قبر میں کیا لے گئے جو ہم حرام کما کر اپنی قبر میں لے جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. ارے خود کی زمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا, دفن بھی ہوں گے تو قبرستان میں. کون سے نشے میں ہو, کس گھمنڈ میں ہو. قارون کا خزانہ اس کے ساتھ گیا, نمرود کی دولت اس کے ساتھ گئی, فرعون کی دولت اس کے ساتھ گئی, بخت نصر کی دولت اس کے ساتھ گئی. ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اس لیے حرام سے بچو, حرام روزی سے بچو, حلال کی طرف آؤ. اور حرام کھلاؤ گے اپنے بچوں کو, جب حرام کھانے والے بچے جوان ہوں گے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کریں گے. آج اگر ہمارے بچے ہمارے باغی ہو رہے ہیں, وجہ ہم نے ان کو حلال کتنا کھلایا, کتنا حلال کھلایا. جو حرام سے خون بنے گا اور گوشت بنے گا وہ باغی ہی بنائے گا. آج لوگ, میں اتنی بڑی اسکول میں ڈال رہا ہوں اپنے بچے کو کہ میرا بچہ اچھا بنے. بھائیو اچھے اسکول سے بچہ اچھا بننے میں صرف 5% بس, 95% حلال غذا. آج غذا حرام ہے. اس لیے دیکھ لو بچے ڈاکٹر بن جا رہے ہیں, ٹیچر بن جا رہے ہیں, انجینئر, ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. اب ماں باپ بڑھاپے میں رو رہے, کیوں؟ کھلایا کیا, یہ بتاؤ کیا کما کے کھلایا؟ اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, توجہ کرنا. حلال کیا اپنا اثر ہے. ایک بزرگ تھے
نام نہیں لوں گا اب ان کا، نام لوں کیونکہ جب کوئی عبرت کی بات بیان کرنی ہوتی تو میں بزرگوں کا نام نہیں لیتا. بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ. ان کا شمار غوث پاک کے اور غریب نواز کے بھی پیروں میں ہوتا ہے، پیروں کے پیروں میں ہوتا ہے. ان کا بیٹا تھوڑی مستی کرتا. ایک مرتبہ مستی میں ان کے بیٹے نے ایک بیشتی سمجھتے ہیں، بیشتی پانی جو بیچتے ہیں، صبح صبح اس کے مشکیزے پہ تیر چلا دیا. اس کا پورا پانی بہہ گیا، مشکیزہ بھی پھٹ گیا. غریب آدمی کے لیے مشکیزہ بہت بڑی چیز تھی. پانی پورا گر گیا، مشکیزہ پھٹ گیا. وہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آیا، حضرت پورے بصرہ میں آپ کا نام ہے، شان ہے، عزت ہے، مقام ہے، بلندی ہے، یہ آپ کے بچے نے میرا مشکیزہ پھاڑ ڈالا. آپ نے فوراً پیسے دیے، خادم کو مشکیزہ منگایا نیا، پرانا مشکیزہ بھی درست کروایا، دونوں مشکیزے دیے، حلوہ منگایا، حلوہ کھلایا، کہا بیٹا جاؤ. اس نے کہا پرانا بھی درست کر کے دے دیا، نیا بھی دے دیا، حلوہ کیوں؟ کہا حلوہ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے دل کو راحت بخشتا ہے، اس لیے میں نے حلوہ کی طرح، میرے بچے نے تیر چلایا، مشکیزہ پھٹا تو تیرا دل تو ٹوٹا ہوگا نا، اس لیے جو وہ میں نے دل کو راحت دینے کے لیے حلوہ کھلایا. جو پرانا بھی لے جا، نیا بھی لے جا، جا اللہ تجھے برکت دے. اب بچے کو کچھ نہیں کہا بزرگ نے. یاد ہم تو بچے شرارت کرتے تو انہی کو پیٹتے رہتے ہیں. ان کو پیٹنے والوں کبھی اپنے آپ کو بھی پیٹو، کبھی اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر پہ بھی غور کرو نا، اپنی کرتوت پر بھی غور کرو. بچے کو کچھ نہیں کہا. گھر میں آئے، بیوی کو کہا، فرما بردار بیوی بتاؤ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم نے کیا کیا کھایا تھا، لقمہ تمہارا کیسا تھا، یہ بتاؤ. حضور میں نے تو حلال کے سوا کچھ نہیں کہا. میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سچ بتانا ورنہ سزا ملے گی. بہت غور کیا، جب جان پہ بن آئی، پریشان ہوئی تو بہت غور کیا. کہا حضور بات یاد آ گئی، غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی. کہا کیا؟ کہا بصرہ سے کچھ تاجر جا رہے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنا مال کہیں اور رکھیں گے تو لوگ خیانت کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا سامان اپنے گھر میں رکھا، اور اس سامان کے اندر انگور کا ٹوکرا تھا، اور یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا. تو انگور کی خوشبو اتنی آ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ انگور کھاؤں، اور آدھی رات ہو چکی تھی، اجازت لے نہیں سکتی تھی. اگر بغیر اجازت انگور کھاتی تو حرام ہوتا. تو میں نے کیا کیا، لذت بھی مل جائے، چوری بھی نہ ہو، تو میں نے سوئی لی، اور سوئی لے کر انگور میں چبویا، اور سوئی کے ناکے پر جو پانی آیا انگور کا، وہ میں نے چوس کر اس کی لذت لے لی. کہا یہ اسی کی نحوست ہے کہ تو نے اتنا حرام کھایا نا، یہ بیٹا اسی لیے بدماش اور شرارتی پیدا ہوا. اتنے بڑے ولی کی بیوی اگر انگور کا رس سوئی کے ناکے پہ انگور کا رس کتنا آتا ہے، جب وہ چوس لے تو حال یہ ہوتا ہے کہ بچہ بدماش اور شرارتی پیدا ہوتا ہے. جو قرضہ لے کر کھا رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، پورا ہڑپ کر جا رہے ہیں، بھائیوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بہنوں کا حصہ دبا لے رہے ہیں، موبائل چوری کر کے کھا رہے ہیں، سود کے پیسے کھا رہے ہیں، حرام کے پیسے کھا رہے ہیں، دادا گیری کر کے بھتہ وصول کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کا کیا ہوگا؟ اگر اپنی نسلوں کو بگاڑنے سے بچنا ہے، حلال. جس وقت مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد ماں کے پیٹ میں آئے اور پورے محل میں خوشیوں کی شہنائی بجنی شروع ہوئی کہ ملکہ کو خوشی دکھائی اللہ نے، برسوں بعد بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو مخدوم اشرف کے والد بزرگوار سید ابراہیم نور بخشی اپنی بہن کو بلا کر کہتے ہیں، بہن دیکھو اب میری بیوی کا تم خیال کرنا، کوئی حرام لقمہ اس کے منہ تک نہیں جانا چاہیے ورنہ بیٹا نیک نہ بن سکے. توجہ کریں، یہ بزرگوں کی. آج لوگ کہتے ہیں اللہ والے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، سب ہے، پھر اللہ والے کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے نماز تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں، روزہ تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں ہے، داڑھی تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں. دیکھ لو چیک کر کے اپنا لقمہ کتنا حرام کھا رہے ہو. تو فرمایا آواز آئی، یہ قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا. پھر بولا وہ میں وہاں سے بھاگا، پھر میں نے تیسری قبر کھودی. تو جب میں تیسری قبر پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بندہ ایک گدی سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے کتے کی طرح،
اور اس کے پورے جسم میں آگ کی کیل ٹھوکی ہوئی ہے، کتے کی طرح زبان لٹکی ہے اور آگ کی کیلیں اس کے جسم میں ٹھوکی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے جیسے میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کون تھا۔ اس میں بھی دو گناہ تھے، یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگاتا تھا، جھگڑا لگاتا تھا، اس لیے کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے پورے جسم میں جہنم کی آگ کی کیلیں ٹھوک دی گئی۔ یہ قبر ہے۔ آج بھی لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت مطلب اس کے پیچھے اس کی برائی، اس کے پیچھے اس کی برائی، اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بڑھ کر غیبت ہے، زنا سے برا کام غیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چگلی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے کہا، ایک معتبر ذرائع سے بات مجھے پتا چلی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، تو امام اعظم نے ہنس کے کہا، مجھے حیرت ہو رہی ہے اتنے بڑے عالم ہو، غیبت کرنے والے دنیا میں کب سے معتبر ہو گئے؟ دنیا میں غیبت، کیونکہ جس نے غیبت کی نا تو پھر وہ معتبر ذرائع کیسے ہو گئے؟ اگر آج غیبت اور چگلی ختم ہو جائے، ہمارے گھر کے، محلے کے، ملک کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ امام اعظم فرمایا کرتے تھے، مجھے امید ہے اللہ مجھے بخش دے گا، کا وجہ کہا کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ آج ہم غیبت میں مبتلا ہیں، چگلی میں مبتلا، لڑا رہے ہیں، جھگڑا رہے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی لگا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ محلے محلے میں لڑائی لگا رہے ہیں، پیر و مرشد میں اور مریدوں میں لڑائی لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے پڑوسی پڑوسی میں لڑائی لگا رہے ہیں، ننن بھاوج میں لڑائی لگا رہے ہیں، ساس بہو میں جھگڑا لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے دیورانی جٹھانی میں جھگڑا یاد رہو کتے کی طرح زبان لٹکے گی قبر کے اندر اور جسم میں کیلیں ٹھوکی جائے گی۔ اس پہ میں اب زیادہ نہیں کہتا، چونکہ وقت بھی میرا پورا ہو رہا ہے اور بہت لمبی گفتگو میں نہ کرتے کرتے کر چکا۔ آخری میں دو باتیں اور سن لیں، لیکن یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، غیبت اور چگلی سے بچو۔ چگلی، مجھے یہاں ایک پیارا واقعہ یاد آیا امام غزالی کا۔ امام غزالی سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، بہنیں دھیان سے سنیں، آپ سب بھی سنیں، ہائے اچھے سے سن رہے ہو اور سنو اچھے سے۔ عورتیں غیبت چگلی زیادہ کرتی، عورتوں کا حال یہ، ہنسنے کی کوئی بات نہیں، یہ کسی دل جلے کی فریاد ہے۔ چار چھ ملے گی، اس کی خوب برائی کرے گی اور آخری میں ہٹتے ہٹتے کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ۔ جان دو بھائی، اس کے اعمال اس کے ساتھ، اپنے اعمال اپنے ساتھ، اپنے تو کسی کی غیبت نہیں کرتے، تو اب تک کیا کر رہی تھی؟ بعض عورتیں تو کہتی اللہ توبہ میری بہن، میں غیبت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو بتانے کے لیے کروا رہی، یہی تو غیبت ہے۔ ایسی رابعہ بصری بنتی ہے گناہ کرنے کے بعد بھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کی پناہ، عورتوں کو دین سیکھنے کی ضرورت زیادہ۔ ایک عورت اگر دین سیکھ لے، 4 مردوں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ عورت دین سیکھ لے، باپ کو سنوار سکتی ہے، بھائی کو سنوار سکتی ہے، بیٹے کو سنوار سکتی ہے، شوہر کو سنوار سکتی ہے۔ اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمزوری دین کے معاملے میں عورتوں میں ہے۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت مارا پیٹا اور کنویں میں ڈال دیا، اور بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کے خون میں کرتا لت پت کر کے لے کر آئے، اور ساتھ میں ایک بھیڑیا بھی پکڑ لیا۔ بولے ابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور یہی کمبخت بھیڑیا تھا، اس نے کھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو آپ روتے روتے ہنس پڑے، کہنے لگے کتنا ہوشیار تھا نا وہ بھیڑیا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا۔ انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھٹے گا نا، کرتا صحیح سلامت ہے۔ اور وہ روتے ہوئے آئے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ اسی لیے امام غزالی کہتے ہر رونے والے پر اعتماد مت کرنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے ہی آئے تھے۔ آپ کہیں گے کیا رونا برا ہے؟ میں نے کہا برا نہیں ہے، رونا برا نہیں ہے۔ رو یعقوب بھی رہے تھے اور رو بھائی بھی رہے تھے، دونوں کے رونے میں کیا فرق تھا؟ یعقوب کو محبت یوسف رلا رہی تھی اور بھائیوں کو
رونا نہیں آ رہا تھا، وہ رونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے. تو محرم میں بھی دو لوگ روتے ہیں. ایک طبقہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور ایک طبقہ محبت حسین میں روتا ہے. تو محبت حسین میں رونا عبادت ہے، لیکن ہم نہ تھے کہ ایکٹنگ کرنا یہ خیانت ہے. ایک بات یاد رکھنا، اس لیے ہر ایک کے رونے پر پگھلنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آئے تھے روتے ہوئے. بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑیا کھا گیا. ہاں یہ بھیڑیا ہے، دیکھو یہ اسی نے کھایا. آپ نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، میرے اتنے خوبصورت لال کو تو کیسے کھا گیا؟ تو بھیڑیے نے، حضرت یعقوب پیغمبر تھے، نبی تھے نا، ان سے بات کی. اللہ کے نبی، میں بھیڑیا ضرور ہوں، لیکن میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے. جانور اللہ کے نبی کو نہیں کھا سکتا، مٹی اللہ کے نبی کو نہیں کھا سکتی، جانور اللہ کے نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے وہ تو نبی ہے، صدیق ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جو ہوا میری آنکھوں کے سامنے، میں نے سب دیکھا. کہا بتا کیا ہوا؟ میں نہیں بتاؤں گا. بھائی لوگ تو نہیں سن رہے تھے نا یہ سب بات، کیونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تیری آنکھ کے سامنے ہوتا کیوں بتاتا نہیں؟ کہا اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ چگلی ہو جائے گی، اور چگلی اللہ کو پسند نہیں ہے. میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں. اللہ کو اس بھیڑیا کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کو جنت میں داخل کرنا ہے، اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل کرنا ہے، تو ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بھیڑیے کو بھی جنت میں داخل کرنا ہے، کیونکہ اس نے غیبت نہیں کی. اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو اللہ بھیڑیے کو جنت عطا کرے، اگر مومن چگلی سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت کیوں نہ عطا فرمائے. چگلی سے بچ نہیں کرنا، کسی کی ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا، بہت خراب بات ہے، بہت بری بات ہے. 90% جھگڑے گھر کے ختم ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاؤ کہ چگلی نہیں کرنا. چوتھی بات کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں چوتھی قبر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک سنسنی خیز منظر تھا کہ مردے کو آگ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے فرشتے. اس کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کیسے؟ جیسے مرغی تندوری بھونتے ہیں تو کیسے اس کو پلٹتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں. تو ایسے اس کو مردے کو آگ میں وہ تپا رہے، جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور اس کو آگ کے گوزوں سے مار رہے تھے. مجھ پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور میں قبرستان سے نکل کر کے بھاگا تو غیب سے آواز آئی سن لے، یہ وہ کمبخت ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اسی لیے اس کو قبر میں آگ پہ، جہنم کی آگ پہ. آپ تو سوچ رہے ادھر کہ مست مزے سے قبر میں سو رہے، مست مزے سے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے تو اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنجا سانپ مسلط کرتا ہے جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ اس کے جو ناخن ہے وہ لوہے کے، اور وہ جس کو ایک بار ڈسے 1000 سال تک کے اس کے اندر زہر گھومتا رہے اور اس کی ہڈی ٹکڑے ہو جائے. شجاع الاقرع. اور جب کوئی بے نمازی ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک بار نہیں ڈستا. فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک، اور مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک، اور عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک اس کو ڈستا رہتا ہے. اور وہ کہتا ہے میرا نام شجاع الاقرع ہے، اے نماز نہ پڑھنے والے، قیامت تک میں تجھے اسی طرح ڈستا رہوں گا. آج ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ کیوں نہیں نکالتے؟ 10 منٹ گیم کے لیے وقت نکالا، فلموں کے لیے وقت نکالا، دوستوں کے لیے وقت نکالا، سب کے لیے. مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہوتی. جہنم میں سب سے دردناک عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا. بلکہ یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے میں تو بھاگ رہا تھا لیکن میں نے سوچا ایک قبر اور کھود لوں، ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے. جب میں نے 5ویں قبر کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی.
اس میں باغ تھے، نہریں تھی، اور ایک خوبصورت جوان سفید کپڑے پہن کر کے ایک دم خوشی خوشی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 2 گز زمین نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ نہیں دیکھ پاتے۔ آپ تو کہیں گے یہ امین القادری کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت تک وہ سانپ ڈسے گا، ہم تو 6 مہینے میں قبر پلٹی کر دیتے۔ اور تیری قبر کی پلٹی کچھ بھی ہو، یہ میرا اللہ ہے، تجھے دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اگر اللہ عذاب دکھا دینا تو دنیا ختم ہو جائے، تو اللہ عذاب سب کو دکھاتا نہیں، وہ اللہ والوں کو دکھاتا ہے یا جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے، سب نہیں دیکھ سکتے عذاب۔ تو قبر پلٹی ہو جائے پھر بھی اس میں عذاب ہوگا، تمہیں دکھ نہیں رہا ہے۔ کہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اتنے اندھے ہیں کہ پوری زندگی کبھی خود کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کبھی دیکھا اپنا چہرہ؟ دیکھا؟ بغیر آئینے کے، بغیر سبب کے اپنا چہرہ کبھی نظر آیا؟ جس کو خود کا چہرہ نظر نہ آئے اسے اللہ کا راز کیا نظر آ سکتا ہے؟ اس لیے بہت ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نظر آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے۔ کچھ 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق تقریر کر رہے تھے، اللہ ہے نظر نہیں آتا۔ ایک 1.5 ہوشیار ہے کہ جو نظر نہیں آتا میں اس کو نہیں مانتا۔ وہ امام جعفر صادق کا ایک دیوانہ تھا جس کو بہلول کہتے۔ بہلول بہلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش مزاج، خود ہنسے دوسروں کو ہنسائے۔ بہلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دانش مند، عقل مند، خوبصورت بالا۔ بہلول دیوانہ تھا، امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ جیسے اس 1.5 ہوشیار نے کہا نا جو نہیں دکھے میں اس کو نہیں مانتا، اس نے اٹھایا پتھر اور دیا دے سے زور سے سر پہ مارا۔ کہا ہائے میرا سر، میرا سر، کیا کر دیا یہ پاگل نے؟ بہلول نے کہا کیا ہوا؟ سر تو نے مار دیا تو ہو کیا؟ درد ہو رہا ہے۔ کہا دکھا کدھر ہے؟ ارے درد ہو رہا ہے، ارے دکھا کدھر ہے؟ او پاگل درد ہو رہا ہے۔ کہا کہ تیرا فلسفہ ابھی تو نے بیان کیا نا کہ جو دکھتا نہیں میں اس کو مانتا نہیں، تو جب تیرا درد دکھتا نہیں تو میں اس کو کیسے مان لوں؟ تو اس کو پتا چل گیا کہ جعفر صادق کے دیوانے نے ایسا چوٹ دے کر کے سمجھایا کہ قیامت تک کے لیے اب سب کو سمجھ میں آ گیا، ارے نادان، جب درد چھپ کر بھی محسوس ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن ہے درد، ہے نا، موجود ہے نا درد۔ تو جب درد موجود ہے مگر دکھتا نہیں، جب درد اتنا مستور ہے تو درد کا پیدا کرنے والا خدا کی شان سے مستور ہوگا۔ تو دماغ نہیں لڑانے کا بہت زیادہ، کچھ چیزیں صرف اللہ رسول کی مان لینی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو چیز بن دیکھے مانو گے اس کی اپنی برکت ہے۔ تو بہرحال تو وہ کہتا ہے میں نے 5ویں قبر کھودی تو نہریں تھی، باغات تھے اور بالکل گلستہ کھلا ہوا تھا، اور ایک بندہ تخت پہ مزے سے بیٹھا تھا۔ میں وہ منظر دیکھ کر مسرور ہوا، لیکن اس کی ہیبت بھی مجھے جب وہ بھگانے کے لیے آمادہ ہوئی تو میں ادھر سے بھاگنے لگا تو مجھ سے آواز آئی غیب سے، کہا ارے اس کو نہیں پوچھتا کہ یہ قبر میں شان سے کیوں ہے؟ لوگ تو سمجھ رہے کہ 2 گز چھوٹی سی جگہ ہے، کروٹ لینے کو جگہ نہیں، لیکن یہاں تو پورا گلستہ کھلا، یہاں تو پوری باغ و بہار ہے، پوچھ اس سے کہ یہ کیوں ہوا؟ تو خود ہی غیب سے آواز آئی، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ جوانی میں توبہ کا انعام ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی سدھر جاتے، جب کسی کے کام نہیں آتے تو پھر ہاتھ میں تسبیح لینا اور بغل میں مصلی، پھر وہ مزہ نہیں رہتا۔ اگر سدھرنا ہے تو جوانی میں سدھرو، سنورنا ہے تو تاش کے پتے چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جو جوان جوانی میں توبہ کرے میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں روشن فرماتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے۔ اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جوانی کی توبہ اللہ کا مقبول بندہ بنا دیتی ہے۔ بات جوانی کی آئی ہے
تو یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جوان حرام سے بچے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اللہ اس کو فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے۔ فرمایا جو جوانی میں حرام سے بچے، اللہ فرماتا ہے وہ میرے بعض فرشتوں کے مانند ہے میرے نزدیک۔ اور یہ بھی فرمایا میرا حقیقی بندہ وہی ہے، میرا محبوب بندہ وہی ہے جو جوانی میں توبہ کر۔ جوانی کی توبہ کی بات آئی تو میں آپ سے اب صرف چند منٹ لے کر کے بتاؤں کہ جوانی کی توبہ کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے۔ ایک جوان تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، بغداد میں رہتا تھا، خوبصورت بہت تھا، بہت نیک باپ کا بیٹا بھی تھا، نیکی کے آثار اس جوان میں بھی تھے۔ خوبصورتی بہرحال خوبصورتی ہوتی، خوبصورتی بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے کبھی کبھی۔ وہ جوان جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس سے آنکھیں چار ہو گئی۔ آنکھیں چار ہوئی لڑکی سے کہا تو کتنی خوبصورت ہے، تو مجھ سے ملے گی؟ اس لڑکی نے کہا رات کو ملیں گے۔ اس نے ملنا نہیں تھا، دامن چھڑانے کے لیے تو اس نے بہانہ کر ہی دیا، بہت نیک لڑکی تھی۔ جیسی شام ہوئی، عبداللہ نام کا وہ جوان اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو قندیلوں کا دور تھا، لائٹ نہیں تھے، چراغوں کا دور تھا۔ کھڑا ہے اس جوان۔ اچانک کان میں اذان کی آواز آئی۔ عبداللہ ایسا جیسا لگتا ہے کسی خواب سے اچانک بیدار ہوا ہو، کسی نے کچوکے دیے، جھٹکا۔ جیسی وہ بیدار ہوا اذان کی آواز سے، اس نے اپنے من ہی من میں کہا عبداللہ مغرب کے بعد سے تو آیا ہے، عشاء کی اذان ہو گئی، اور عشاء کی اذان ہوئی تو وہ لڑکی آئی نہیں، اتنی دیر بعد بھی وہ لڑکی نہیں آئی۔ لیکن جیسی مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں مغرب سے عشاء تک نہیں کھڑا رہا، میں تو مغرب سے فجر تک کھڑا رہا۔ فجر ہو گئی، وہ ظالم حسن کی ملکہ دھوکہ دے گئی، اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ اچانک ضمیر نے کچوکے دی، عبداللہ ایک لڑکی کے لیے پوری رات کھڑا رہا، لیکن اس کے عشق میں تجھے پتا بھی نہیں چلا کہ رات کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں۔ ارے نادان، لڑکی کی بجائے اگر تو اللہ کے محبت میں عشق کے حق میں کھڑا ہوتا تو پھر تجھے کیا مرتبہ ملتا۔ بس یہ سوچ کر مسجد کی طرف وہ جوان گیا، خوب رویا، خوب توبہ کی، مولا معاف کر دے، تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا، تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا، تجھے چھوڑ کے کہیں اور۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، بیٹوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی، یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس کو کسی لڑکے لڑکی کی محبت میں برباد مت کرو۔ آج نشہ ہو، شراب ہو، خودکشی ہو، یہ ساری چیزیں افیئر کی وجہ سے ہو رہی ہے، زیادہ تر ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر دل ہی لگانا ہے تو اس سے کیوں دل نہیں لگاتے جو اللہ کا محبوب ہے؟ دھوکے بازوں سے کیوں دل لگاتے؟ کیوں کسی کے چکر میں ہو؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ نوجوان خوب رویا، خوب رویا، خوب توبہ کی، نماز پڑھی، سورج نکل آیا، اشراق پڑھی، خوب رویا، اللہ کو منایا، چاشت پڑھی، مولا اب کبھی نہیں جاؤں گا اس طرف، گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ چاشت کے بعد جب سورج چڑھ گیا تو عبداللہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا، تو عبداللہ نے کیا دیکھا کہ سر پر بادل سایہ کر رہے۔ مسجد سے بڑے میاں بھی نکلے تھے، تو بڑے میاں کو عبداللہ نے کہا اللہ والے، اے اللہ والے۔ بڑے میاں نے عبداللہ کو کہا اللہ والے، تو کتنا اللہ والے، تیرے سر پہ بادل سگا۔ بابا رات کیسے گزری وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم کوئی اللہ والے نہیں ہیں اس اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، ہم کوئی اللہ کے مقرب نہیں ہیں اس اعتبار سے جس کو اللہ والا کہا جاتا ہے، ہم تو گنہگار ہیں، رات کیسے گزری ہم جانتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں بابا۔ بڑے میاں خوش ہو گئے، لیکن جب دونوں کا رستہ بدلا تو بادل کا سایہ عبداللہ کے سر پہ تھا، بڑے میاں کے سر پہ نہیں تھا۔ بعد عبداللہ رو پڑے، روتے کا مولا میں نے توبہ کی تو تو نے میری کتنی عزت بڑھائی کہ بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے، اب کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، نیک بنوں گا، پوری زندگی تیری راہ میں گزار دوں گا،
اور جب نیکی بن رہا ہوں تو عالم بن جاؤں، مفتی بن جاؤں، فقی بن جاؤں، کوئی اچھا استاد تلاش کر لوں۔ استاد ڈھونڈنے نکلے، نصیبے نے یاوری کی، اور وہ عبداللہ استاد ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دروازے پہ پہنچ گئے جسے دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، کروڑوں اربوں خربوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی نصیب ہو گئی۔ اور وہ عبداللہ نے اتنا پڑھا کہ اس عبداللہ کو علم حدیث کی وجہ سے لوگوں نے امیر المومنین فی الحدیث کا، فقہ اتنا پڑھا، امام الفقہا کہا، تصوف اتنا پڑھا، شیخ المشائخ کہا۔ اور اسی عبداللہ کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نعمان میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی کے ذریعے میری مغفرت ہو جائے گی۔ دیکھو جوانی کی توبہ نے کہاں تک پہنچایا۔ امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ عبداللہ ابن مبارک، امام اعظم کے شاگرد ہیں یہ، صوفیہ کے بھی استاد ہیں یہ وہ بزرگ ہیں۔ فضیل بن عیاض کا نام سنتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے بھی استاد عبداللہ ابن مبارک۔ تو یاد رکھیے جوانی میں توبہ کرو گے اس کا انعام یہ ملے گا۔ بڑھاپے میں ٹھیک ہے توبہ، میں کسی کو مایوس نہیں کرتا، لیکن جوانی میں نیکی کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، برائیوں کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں۔ آؤ سب مل کے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ کرتے ہو پہلے بتاؤ کون کون توبہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ سب کر ایسے نہیں، اچھے سے اٹھاؤ۔ اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھانا اچھی بات ہے، سب اٹھائے رکھو نا بھائی، زبردستی نہیں ہے، جسے کرنا ہے وہی۔ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ والا بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ مردوں کو کہا تھا لیکن عورتوں کے جذبات کتنے ہیں دیکھیے کہ خواتین نے بھی اٹھایا، اللہ ان کے بھی ہاتھ اٹھانے کی لاجل۔ بولو آج سے توبہ کرتے ہو؟ نماز چھوٹے گی آج سے؟ بولو نماز چھوڑو گے؟ نہیں چھوڑو گے نا انشاءاللہ؟ اٹھا کے رکھیں آج، ذرا ہم بھی دے کے فرشتوں گواہ بنائیں۔ نماز چھوٹے گی آج سے؟ جو عشاء پڑھ کے نہیں ہے پہلے عشاء پڑھیں گے، فجر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، حرام سے بھی بچیں گے، غیبت چگلی سے بھی بچیں گے۔ بولیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا